فضیلت قرآن پر ایک تعارفی کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن، اور الرحمن کے بعد یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی اور رحمان کا تعارف کیا کہ بھائی اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، تو کفار مکہ یہ سوال کرنے لگے کہ مر رحمان، رحمان کون ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ تو یہ جو سوال تھا ان کا، تو اس سوال کا جواب چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دے دیتے، اللہ کی بہترین تعریف اور توصیف فرماتے، اللہ کے خالق ہونے کا بیان کرتے، اللہ کے مالک ہونے کا بیان کرتے، ان کی شان ربوبیت کا تذکرہ کرتے، ان کے کن فیکون کے معاملات کو بیان کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے فرستادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات کو اللہ پر چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنا تعارف کرایا کہ رحمان کیا چیز ہے۔ آگے دیکھیں گے تو فرمایا کہ علمہ البیان، رحمان وہ ہے جو انسانوں کو بولی سکھاتا ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، گفتگو کرنے کا طرز بتاتا ہے، یعنی گفتگو کس پیرائے میں کرنا، گفتگو کے ملکہ کیا ہے، گفتگو کرنے کے آداب اور اطوار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو بیان کرنے کے لیے، اپنی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کو پکڑا اور انسانوں کے زبان کو پکڑا اور کہا کہ رحمان کو اگر جاننا ہے تو یہ دیکھو کہ انسان جو گفتگو کرتا ہے اور انسان جو بات کرتا ہے اس کے اندر جو لطف لسانی کی صفت ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، ان کی زبانیں ہیں، ان کے اوپر غور کرو تو رحمان کا پتہ چلے گا۔ یہ ہے پہلا انعام انسانوں کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یعنی رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھائی۔ تو قرآن کی جب بات آئے گی تو پھر حدیث کی طرف ہم جب آئیں گے تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ فرمائے تھے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور معلوم چلا کہ یہاں سے جب آپ ان باتوں کا تجزیہ کریں گے تو نکھر کے بات سامنے آئے گی کہ انسان وہ ہے جسے بولنے کا سلیقہ ہو۔ اب یہ بہتر انسان نہیں ہے جیسے بولنا آ جائے، بلکہ جو قرآن کی تلاوت کرے ان زبانوں سے جس کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اپنے زبانوں پر خدا کے آخری کلام کی تلاوت کو سجائے گا، بنائے گا اور اس کو مزین کرے گا تو فرمایا کہ خیرکم، یہی سب سے بہتر ہے۔ تو انسانوں میں سب سے بہتر اب ممتاز ہوتے چلے گئے، یعنی کائنات کے ہزاروں مخلوقات ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ جس کو لطف زبانی عطا فرمائی گئی، یعنی بولنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ اب انسان بولنے والے بہت ہیں، فرمایا کہ ان کے اندر وہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بہترین مخلوق کو اگر کسی پیدا فرمایا ہے تو وہ ہے اہل قرآن۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر جو امام محمد کی بڑی جامع کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل جو قرآن کا تذکرہ کیا گیا وہ اہل قرآن سے کون مراد ہے؟ تو امام نبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حفاظ ہیں، یہ حافظ ہیں۔ اچھا ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 کاموں پر فوکس کرنا چاہیے۔
نمبر 1 کہ سب سے پہلے اپنی قدر و منزلت کو پہچانے. امام نبی فرماتے ہیں کہ حافظ یا قاری جو قرآن کو اپنے سینوں میں بسائے ہوا ہے سب سے پہلے اپنی قدر و منزلت کو پہچانے کہ اس سے بڑا انسان اس کائنات کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا. اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا آدمی ہے جو قرآن کو سیکھ لیا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر فرعون اور حامان جیسے انسان جو پیسہ، جاہ و منصب، دولت و عزت کے اعتبار سے، دنیا کی فراوانیوں کے اعتبار سے وہ آسمان کی بلند چوٹیوں پر پہنچ جائے، لیکن اگر حافظ قرآن ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ لیا کہ اس کی قدر و منزلت مجھ سے آگے ہے، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونے دینا، بلکہ احساس یہ کرنا کہ یہ کچھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ میں اس کلام کو لیے ہوا ہوں، میں اس قرآن مقدس کو سینے میں بسایا ہوں جس کا خالق اللہ ہے، جس کا اصل اللہ ہے، جس کی ذات اللہ کی ہے، وہ اس کا کلام ہے. اور یہ تو مخلوق ہے، مخلوق میں بھی جابر لوگ ہیں، مخلوق میں بھی نافرمان لوگ ہیں. ان کو میں اپنے ذہنوں پر سوار کر لوں، ان کو میں اپنے اوپر جو ہے برتری کے اعتبار سے تسلیم کر لوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین نے کائنات میں اگر کسی کے مقام کو بلند کیا ہے تو اصحاب قرآن ہے، وہ اہل قرآن ہے، وہ حفاظان عظام ہیں. یقین جانیں جب احادیث کی سیر کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدر و منزلت کو سمجھنا چاہتے ہو، قدر و منزلت کا احاطہ کرنا چاہتے ہو تو ایک بیان سن لو. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے. حضرت آدم ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، حضرت موسیٰ ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے، حضرت ابراہیم ہوں گے، فرعون بھی ہوگا، حمان بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا. یہ تمام انسان ہوں گے، ہم اور آپ ہوں گے، ہمارے والدین ہوں گے. آدم سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے انسان کا ایک ٹھاٹا مارتا سمندر ہوگا. ان سارے جس طریقے سے آج جو جلسہ لگا ہوا ہے یہ معمولی جلسہ نہیں ہے. حشر کے میدان میں بھی ایک جلسہ ہوگا اور ایک حافظ قرآن کو اللہ رب العالمین اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہاں سے تو قرآن پڑھ. وہ حافظ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. اللہ رب العالمین اس کے درجات کو 1 سے 10، 10 سے 20 اوپر تک بڑھاتے جائیں گے. بڑھاتے 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 حافظ قرآن کی یادداشت جواب دے جائے گی. یعنی کسی کو 1 پارے یاد ہوں گے، کسی کو 2 پارے یاد ہوں گے، کسی کو 15 پارے یاد ہوں گے. وہ اپنے اعتبار سے پڑھتے پڑھتے جا کر کے رک جائے گا. اللہ فرمائیں گے اگر تو پورا قرآن یاد کر لیا ہوتا تو تجھے جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا جنت کے اندر جگہ دی جاتی. لہٰذا آپ نے 15 پارہ جو ہے پڑھا ہے، آپ کا مقام یہی تک ہے. اب سارے لوگ موجود ہوں گے، حیرت زدہ ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا اکرام ہے. ایسے بھی حفاظ ہوں گے جو پوری قرآن شریف کی تلاوت کر جائیں گے. مجھے یاد آیا کہ غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے شہید ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو ذرا یہ دیکھیں کہ حفاظ کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر بنائی، یعنی اگر 70 آدمی ہیں تو ایک قبر میں 2 افراد کو ڈالنے کا فیصلہ فرمایا. لہذا قبریں کم کھودی گئی اور شہید زیادہ تھے. اب یہ معاملہ آیا کہ اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو گئے قبر کے پاس اور کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی حفاظ ہیں، یعنی شہداء میں کہتے تھے کہ ہاں اس قبر کے اندر 2 شہید، ایک شہید ہے اور ایک غیر، یعنی ایک شہید ایسا ہے جو حافظ قرآن ہے اور ایک شہید ایسا ہے جو حافظ قرآن نہیں. تو اللہ کے نبی وہ جو حافظ قرآن جو شہید ہوا کرتا تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارتے تھے اور غیر حافظ کو دوسرے نمبر پہ اتارتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ان کا عزت کیوں نہ کروں، میں ان کا اکرام کیوں نہ کروں کہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں. ایک اللہ والے کہنے لگے
بلکہ احادیث کا ایک خلاصہ بیان کیا کہ حافظ قرآن منصب نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے. بہت عجیب بات ہے، منصب نبوت کے درجات پر. حالانکہ نبوت تو منقطع ہو گئی ہے نا، آخری نبی آنے والے تھے، آگے چلے گئے، لیکن آخری کا جملہ کہ اب ہاں اتنا ہے کہ منصب نبوت کی جو علوم وحی تھی، علوم نبوت تھے، تو اس شخص نے اپنے سینے کے اندر بسا لیا ہے. اب یہ ہے کہ نئی وحی کا اعلان نہیں ہوگا، نیا وحی اس کے اوپر نہیں اترے گا، پرانے وحی کے سارے علوم اس نے اپنے سینوں کے اندر بسا لیا ہے. یہ وحی الہی کا کم درجہ نہیں ہے، لہذا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اکرام کی بات ہے. اس اکرام کا ادراک تو اس وقت ہوگا جب حشر کے میدان میں ہم لوگ جمع ہوں گے اور حافظ قرآن کو انعام دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ جب سورج سے چمکتا ہوا، سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج جب والدین کو پہنایا جائے گا تو غور کریں. ابھی اگر آپ سورج کو دیکھیں تو آپ کی نظر چمیا جائیں گی، نہیں دیکھ سکتے، 2 منٹ تک نہیں دیکھ سکتے. آپ اس سورج کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمائے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے روشن ہوگا. اب اس حافظ قرآن کا کیا ہوگا جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے؟ یہ تو صدقے تو پہلے میں مل رہا ہے والدین کو، بچے نے حفظ کیا اور والدین جنت میں جا رہے ہیں، اور ان کا یہ اکرام ہے. ان کو کیا ملے گا؟ ان کو وہ ملے گا جو اللہ چاہے گا، ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مشک کا ایک وہ ہو، گویا کہ مشک کی ایک تھیلی ہو، بڑی والی تھیلی، اور اس کے اندر پورا مشک بھرا ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو. یعنی مشک ہو اور مشک کا منہ کھلا ہوا ہو اور اس کو کسی گھر کے اندر رکھ دیا جائے. تو جس طریقے سے مشک معطر ہے، گھروں کو بھی معطر کرے گا، ایسی ہی مثال ہے کہ حافظ قرآن جس کو قرآن حفظ بھی ہو اور یاد بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، مثال وہی ہے کہ یہ گویا کہ پورا ڈھانچہ ہی مشک ہے، اس سے پورا گھر رونق ہے، پورا گھر کے اندر خوشبو مہک رہی ہے. جو عمل نہ کرے، فرمایا قرآن یاد ہے پھر بھی وہ مشک ہے لیکن اس کی تھیلی بند ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر تو مشک ہے نا. لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس کے اندر مشک بھرا ہے، گندگی نہیں ہے. تو قرآن کا حفظ کر لینا یہی کمال کی بات ہے، یہی فضیلت کی بات ہے. ہاں اگر اکرام تقرب اللہ کو انسان چاہتا ہے تو قرآن کے احکامات پر عمل کرے. لہذا یہ وہ باتیں تھی جو سمجھنا ضروری ہے کہ عام یا چھوٹی محفل نہیں ہے. میں اس کے بعد میں اس جو ہے آج کے محفل کے دولہے کو آپ کے سامنے مدعو کروں گا. وہ نورانی اور مہکتا ہوا چہرہ آپ دیکھیں کہ جس نے بڑے قلیل مدت کے اندر، بہت زیادہ انہوں نے حفظ قرآن میں وقت نہیں لگایا. میرے پاس 4 پارے حفظ کیے ہیں اور تقریباً جو ہے 1 مہینہ سے یا کچھ زائد ہوئے 4 پارے حفظ کر لیے. اور میں نے خود اس کو جو ہے وہ 1 مہینہ، میرے خیال سے زیادہ وہ کو 20 دن لگتا تھا، لیکن میں نے ایک پاؤ کا پارا سنانے کے لیے آ رہے تھے شروع میں نے کہا کہ ابھی اتنا مت جو ہے سنائیے، تھوڑا تھوڑا سنائیے اور ازبر یاد کیجیے. ورنہ شروع میں 2 دن پاؤ کا پارا، 2 دن کے اندر آدھا پارا حفظ کر لیا تھا. لہذا بہت مبارک کے مستحق ہیں آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ پر جو ہے شفقت محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے حضرات. اللہ رب العالمین تمام کو جزا عطا فرمائے، تمام کو جو ہے جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے طفیل میں اس ناچیز کی بھی مغفرت فرمائے. حاضرین کے دعاؤں کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے قرآن کی ختم قرآن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتے. اور دوسری حدیث مجھے یاد آئی کہ 3 لوگوں پر اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ دیکھتے ہیں. ان میں ایک صاحب قرآن ہے، ایک وہ کہ جن کے جو ہے بال سفید ہو جائے، اور ایک منصف حاکم جو بہترین بادشاہ ہو. اللہ رب العالمین اس کی قدر کیا کرتا ہے. تو آپ جب آمین کہیں گے تو ہمارے لیے بھی، اس ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائیں. اب میں ان کے بعد ان کی تکمیل، چونکہ 2 جو ہے آیت رہ گئی ہے، میں اسی مجلس میں تکمیل کی درخواست کروں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ نظم کے بعد، باقیہ پروگرام کے بعد جلد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ.